منصور علی شاہ صاحب نے جو خط لکھا ہے، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے، اس پہ انہوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ اب آرڈیننس تو پاس ہو گیا اور چیف جسٹس صاحب کے پاس وہ اختیارات آ گئے اور انہوں نے وہ کمیٹی ریکنسٹیٹیوٹ کر دی اور اس کمیٹی نے جو ہے وہ 63A کے حوالے سے ریویو جو ہے وہ لگا دی۔ منصور علی شاہ صاحب کے آرگیومنٹس ویلڈ ہیں لیکن پریکٹیکلی اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا، از دیٹ کریکٹ؟ جی فہد صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں اگر پریکٹیکلی امپیکٹ ہونا ہوتا تو پھر وہ پروٹیسٹ کے اندر شاید اس کمیٹی کو بائیکاٹ نہیں کرتے۔ یہ بات آیا ہے کہ جس طرح انجینئرنگ کی گئی ہے اور جس طرح وداؤٹ اینی انفارمیشن اینڈ کاز ایک آرڈیننس بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ایمرجنٹ نوٹس کے پاس کی گئی ہو اور اس کے بعد اس کے اوپر اس طرح گھنٹوں کے اندر سپریم کورٹ کی طرف سے عمل بھی آ جائے، جس کے حوالے سے شاہ صاحب نے بھی تنقید کی کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جب برقرار رکھا گیا تھا تو اس کے جو دلائل اور جو اس کی وجوہات بیان کی گئی تھیں ان میں سے ایک بہت فائن بیلنس کریٹ کیا گیا تھا کہ پارلیمان کے کیا حق ہے کیا نہیں ہے، اور اب وہ جب تک یہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا کہ اس آرڈیننس آنے کے بعد اب اس قانون کی کیا حتمی شکل ہے اور اس وقت جو کوشش کر رہی ہے انتظامیہ اس قانون کے تھرو، کیا یہ درست ہے یا نہیں، اور کیا آرڈیننس کے تھرو اس کا آنا درست ہے یا نہیں، تو اس وقت تک کم از کم یہ کمیٹی جو کھڑی تھی اس کو برقرار رہنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کو ریکانسٹیٹیوٹ اس عذر پہ نہیں کیا جا سکتا تھا انلیس کوئی جج صاحب یعنی کہ منیب اختر صاحب یا منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس صاحب کے علاوہ اویلیبل نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے تو اس روڈ رولنگ کو ہی پروٹیسٹ کرتے ہوئے پھر اپنا یہ نوٹ دیا ہے۔ یہ بات تو آیا ہے کہ جو عزائم تھے پورے کرنے کے وہ تو اب ٹیکنیکلی ہو گئے ہیں۔ اچھا، وہ جو ٹیکنیکلی عزائم پورے ہوئے ہیں اس پہ ذرا تھوڑا سا میں بات کروں گا، لیکن راجہ خالد صاحب یہ جو منصور علی شاہ صاحب نے جو کچھ لکھا ہے، جو لیٹر ہے، اس میں جو انہوں نے اپنے آرگیومنٹس پیش کیے ہیں ان میں بڑی جان ہے، وہ بڑے یعنی اس میں دلیل بھی ہے اور ان کا پوائنٹ جو ہے وہ یہاں بالکل درست ہے کہ اس طرح ضرورت کیا تھی۔ تو جو پریکٹیکل اس کی امپیکٹ ہے جو ابھی موئی صاحب بات کر رہے تھے وہ تو ایک طرف، لیکن مورلی آپ کس طریقے سے کنٹیسٹ کر سکتے ہیں جو منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ تو۔ دیکھیے فہد صاحب، بات یہ ہے کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اختیارات خود نہیں اپنے طور پہ لے لیے، یہ ایک آرڈیننس کے ذریعے جو پارلیمنٹ کا یا مکرنہ کا یا جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کا استحقاق ہے، یعنی کسی طرح کی بھی لیجسلیشن پارلیمنٹ کر سکتی ہے اور پریزیڈنٹ کمپیٹنٹ ہے کہ وہ کسی طرح کا بھی آرڈیننس جاری کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے تحت انہیں یہ اختیارات ڈیلیگیٹ کیے گئے اور اسی کو ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ جہاں تک موریلٹی کی بات ہے، اخلاقیات کی بات ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے ایک وضاحت چاہی تھی، جو ان کی طرف سے ایک پٹیشن داخل کی گئی 25 جولائی کو کہ یہ ایمبیگویٹیز ہیں انہیں ایڈریس کیا جائے، تو اس کا جواب دیتے ہیں 14 سپٹمبر کو کسی کاز لسٹ میں نہیں آیا، کہیں پہ اس کی ہیئرنگ نہیں ہوئی اور نہ ہی پارٹیز کو نوٹس ہوا، اور آپ دیکھیں کہ ویب سائٹ پہ اسے اپلوڈ کیا گیا، وہ کس کی اجازت سے کیا، وہ کیس کس کمیٹی نے مارک کیا تھا، کس نے بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا تھا، یہ سارے جو 9 سوالات چیف جسٹس آف پاکستان نے کیے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں اس حوالے سے۔ وہاں پہ موریلٹی یا یہ جو اخلاقیات یہ ساری چیزیں کہاں پہ گئیں؟ دوسری طرف یہ دیکھیے کہ ٹھیک ہے ہونا چاہیے، اخلاقیات کا درس دیا جانا چاہیے، لیکن فہد صاحب آپ دیکھیں کہ آج کی جو ججمنٹ ہے ان کی، اس کا پیراگراف 120 اور 121 پڑھ لیں کہ اپنے جو 2 کولیگ ججز ہیں، جو 2 بردر ججز ہیں، ان کے حوالے سے کیا زبان استعمال کی گئی۔ آپ ڈائسنٹ کریں، آپ ڈیفر کریں ان کی رائے سے اور اختلاف کریں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ تو یہ تو سپریم کورٹ کے جج کی زبان نہیں ہو سکتی، تو سپریم کورٹ ان پہ جو یہ اٹ از ان بیکمنگ ٹو تنقید ہوئی ہے، بالکل ان پہ جو تنقید ہوئی ہے موئی صاحب جو 2 جج صاحبان پہ، تو اس میں پھر یہ بھی سوال اٹھے گا نا کہ اوریجنل سن کیا تھی؟ اوریجنل سن یہ تھی کہ ان 2 جج صاحبان نے جو اپنا اختلافی نوٹ لکھا تھا اس میں انہوں نے ایک طریقے سے یہ انسینویٹ کر دیا تھا، یہ کہہ ہی دیا تھا کہ اگر کیونکہ یہ جو اکثریتی فیصلہ ہے یہ ان کے رائے میں غیر آئینی ہے تو اس پہ عمل درآمد نہ ہو، تو اوریجنل سن تو وہیں سے شروع ہوئی پھر۔
دیکھیں پہلی بات یہ کرنا ضروری ہے کہ یہ کوئی اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت یا بات نہیں ہے. جو سپریم کورٹ نے آج بھی اپنے فیصلے میں وضاحت کی ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو اختیار یہ دیا تھا کہ اگر آپ کو ابھی بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اپلیکیشن ان چیمبر دے دیں اور آپ کو پھر سمجھا دیا جائے گا. تو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ وضاحت کی ہے کہ اس اپلیکیشن ان چیمبر میں کہیں سنوائی کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہم نے سنوائی کا اشارہ دیا تھا. اور کیونکہ وہ اپلیکیشن کا جواب ہم نے دیتے ہوئے یہ بات تعین کر لی ہے کہ وہ محض ایک تاخیری حربہ تھا, لہٰذا اس کا ڈیزائن ہی یہ تھا جو کہ اس کے بعد پھر قاضی صاحب کی طرف سے لیٹر آیا ہے کہ اس کی یہ ٹیکنیکلٹیز کیوں پوری نہیں ہوئی. دیکھیں 8 ججز ایک فل کورٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ایک جوڈیشل آرڈر دے رہے ہیں. آپ کے خیال میں وہ کسی کلرک کے تابع ہیں؟ آپ کے خیال میں وہ کسی کاز لسٹ کے تابع ہیں؟ اگر یہ خواہش ہے تو وہ کانسٹیٹیوشنل ترمیم کرنے کے جس کے نمبرز نہیں ہیں وہ کسی بھی طرح سے پورے کرنے کے بعد تو آپ یہ کوشش کر سکتے ہیں, وہ بھی کوشش غیر آئینی ہوگی. لیکن اس وقت کی سچویشن یہ نہیں ہے کہ ایک رجسٹری سپریم کورٹ کی پوچھ سکے بذریعہ چیف جسٹس ہی صحیح کہ انتظامی طور پہ کہ آپ نے یہ اپنا فیصلہ سناتے ہوئے ہمارے جو تاخیری حربے ہیں اس جال کے اندر اپنے آپ کو کیوں نہیں پھنسایا. پہلی بات. دوسری بات یہ, جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ مکمل طور پہ مناسب ہیں اور ریسٹرینٹ کے ساتھ استعمال کیے گئے ہیں آج, اور اپنا شکوہ کے ساتھ ساتھ اپنی اداسگی ظاہر کی ہے. کورٹ نے اپنا غصہ نہیں دکھایا, جو کہ بہت آسان تھا منصور علی شاہ صاحب کو دکھانا کہ دونوں جج صاحبان ان سے جونیئر ہیں. اور دیکھیں انہوں نے اس بات کا افسوس کا اظہار کیا ہے کہ آپ نے اپنی تنقید میں تنقید ضرور کریں, کہتا ہے کورٹ آج. یہ بھی کہتا ہے کہ اپنا نقطہ نظر جو ہے جتنی زور سے بیان کرنا چاہے کریں, لیکن ایک فل کورٹ کے فیصلے کے خلاف آپ علم بغاوت بلند کرنے کا اگر تمام باقی انسٹیٹیوشنز کو کہہ رہے ہیں تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کو اگر تنقید ہے یا غصہ ہے یا ڈر ہے تو جس بھی چیز سے ہے یہ جوڈیشل سکوپ کے باہر ہے. بٹ اس میں نامناسب کیا بات ہے؟ نامناسب باتیں جو ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ کی گئی ہیں, کہیں چھوٹی باتوں پر. لیکن اس میں ذرا اب تھوڑا سا کیونکہ ہمارے پاس موہن صاحب بات ختم ہو رہا ہے تو میں بالکل اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جو آپ سمجھ آ رہا ہے نا راجہ خالد صاحب, وہ یہ کہ ٹھیک ہے مورل آرگیومنٹس ایک طرف اور جو کچھ آرڈیننس کے تھرو ہوا یا جو آئین کے تھرو اختیارات حاصل ہوئے اس کے تحت جو کچھ ہو رہا ہے, اب اس میں یہ تو بظاہر لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے لیگلی جو ہے وہ ایک طریقے سے جو جوڈیشل اپوزیشن ہے اس کو اگر چیک میٹ تو میں نہیں کہوں گا لیکن چیک کر لیا ہے. اب بینچ بھی جو ہے وہ چیف جسٹس بنا رہے ہیں, جو کیسز 63A ٹائپ کیسز ہیں وہ بھی ان کے سامنے آ رہے ہیں. اس کے ذریعے اگر وہ ریویو جو ہے وہ اوورٹرن ہو جاتا ہے تو پھر فلور کراسنگ کے ذریعے ان کے پاس نمبر بھی آ سکتے ہیں. تو راجہ خالد صاحب حکومت جیت گئی. جی بات یہ ہے فات صاحب کے انہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ ہے جو رپورٹ ہوا ہے PLD 2024, اس کا پیج 164 دیکھ لیجئے, جو نیب ترامیم کے حوالے سے ان کا ڈائسینٹنگ نوٹ تھا. اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہہ رکھا ہے کہ ججز کہیں بھی اس حوالے سے پارلیمنٹ کو اگر دیکھا جائے اس کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو 25 کروڑ لوگوں کی نمائندہ قوت ہے وہاں پہ, یعنی ججز کین ناٹ سٹ اوور دی پارلیمنٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے دوست کہہ رہے ہیں, بھائی کہہ رہے ہیں, بڑے معذرت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے فیصلہ سنا دیا, وہ آرڈر جاری کر دیا. ججز اس بات کے محتاج ہیں, کاز لسٹ جاری ہوتی ہے ہمیشہ, پارٹیز کو نوٹس ہوتا ہے, لیکن میں ذرا کہاں پہ ہے, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن میں اسی بالکل ٹھیک ہے, میں اسی کسی کو ایک فائنل ورڈ لینا چاہ رہا ہوں موہن جعفری صاحب سے. زبان کے حوالے سے ایک عرض کر دوں کہ زبان کے حوالے سے نہیں جی فات صاحب, زبان کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ پیرا لکھا کیا ہے بھلا کہ have made certain, میں صرف جی وہ سامنے آ گیا ہے راج صاحب, وہ بالکل سامنے آ گیا, لیکن میں تھوڑا سا کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں. موہن صاحب یہ صرف بتائیں کہ یہ تو پھر اگر ہم جس طریقے سے یہ جو سٹیپ بائی سٹیپ جس طریقے سے گورنمنٹ نے اپنی اسٹریٹجی بنائی ہے اس سے بظاہر آپ کوشچن کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ یعنی مورلی جو ہے اس میں بہت کمزوریاں ہیں, لیکن پریکٹیکلی گورنمنٹ کامیاب نظر آ رہی ہے, وہ جیت رہی ہے, جو وہ اہداف حاصل کرنا چاہ رہی تھی وہ اب حاصل کرنے کے قریب ہے. Is that a fair assessment? نہیں جی, that's not a fair assessment, کیونکہ ایکسپوز ہو رہی ہے اور جو پاور ہے گورنمنٹ کے اندر وہ عوام سے دی گئی ہے, اور ایکسپوجر جو ہے وہ دیکھیں پریکٹیکلٹی بھی موریلٹی سے لنکڈ ہوتی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ایک اتنا زیادہ تذلیل کا شکار کر لیں اپنے سارے عزائم ریچ کرنے میں کہ آپ کے پاس کوئی عذر ہی نہ بچے اس کے اختتام تک, تو آپ کی جیت جو ہوتی ہے وہ پیرک ہوتی ہے. جس طرح مطلب یہ تجزیہ جو ہے وہ آپ کا بھی ہے فات صاحب. میں ایک چیز میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں بہت مختصراً
نیب لا ججمنٹ کے اندر منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ایک پارلیمان مقننہ نے یہ فیصلہ کیا ہے 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ نیب ترامیم کر کے ایک لچک اور ڈھیل آنی چاہیے ایک ایسے قانون میں جو قانون ضرورت سے زیادہ سخت تھا. تو سپریم کورٹ بیٹھ کر یہ تعین نہیں کر سکتا کہ عوام کیا سوچ رہی ہے اور اس کے حق میں ہے یہ لچک آنا یا نہیں. اس بات کو کسی بھی طریقے سے آج کی دلائل سے آج کی ججمنٹ سے کہیں سے بھی متصادم نہیں ہے. یہ جو پینٹ کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے. شاہ صاحب نے یہ کہا ہے اور الیکشن کے حوالے سے اور وہ ٹیکس کیس کے اندر بھی جو انہوں نے کامنٹ دی ہے وہ اس سے بالکل فرق ہے.